بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام دل تو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سرجانی ٹاؤن کراچی کی سرزمین پہ مرکزی
جامع مسجد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعۃ المبارک کے موقع پر عظمت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ فاضل محتشم حضرت پیر سید فخر الحسن شاہ صاحب زید شرفہ کے اہتمام و انصرام سے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تحریک صراط مستقیم صوبہ سندھ کے امیر استاد العلماء حضرت مفتی محمد بشیر القادری صاحب اور تحریک صراط مستقیم کراچی کے امیر حضرت مولانا محمد عثمان جلالی صاحب اور جلالیہ علماء کونسل کے سربراہ مفتی محمد شاہد عمران جلالی صاحب رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ گفتگو کے شروع میں بندہ ناچیز آپ سب کو سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ رب ذوالجلال گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم پھول کی خوشبوئیں ہمیں مزید عطا فرمائے اور یزیدیت کے مقابلے میں آپ نے جو حسینیت کا سبق اپنے خون سے خاک کربلا پہ لکھا، رب ذوالجلال ہمیں اسے ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ کلمہ اسلام کا حصہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب کوئی شخص آپ پر یقین رکھتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو پھر وہ آپ کی ہر نسبت کا معترف بھی ہوتا ہے اور اس کا احترام بھی کرتا ہے۔ نسبتیں درجہ بدرجہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تو یہاں تک احترام کیا، بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما تھے، یعنی وہ دراز گوش جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، اس مبارک سواری پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور محلہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کا تھا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پہ سوار ہو کر وہاں سے گزرے تو اس منافق نے یہ لفظ بولے، آذانی نتن حمارے کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اگر کوئی عاشق ہوتا تو اس سواری کے چلنے سے اڑنے والے غبار کو اپنے لیے سعادت سمجھتا، لیکن وہ منافق تھا۔ اس نے جب یہ لفظ بولے تو صحابہ سے یہ لفظ برداشت نہ ہوئے، اگرچہ یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نہیں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بھی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں بھی نہیں تھے، بلکہ آپ کی طرف منسوب ایک جانور کے بارے میں تھے، اور وہ جانور اگر اس کی نسبت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی طرف نہ ہو تو گدھا حماقت کا حوالہ ہوتا ہے،
کہ جس کو احمق کہنا ہو اس کو گدھا کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اب اس کی نسبت یہ تھی کہ وہ صرف حمار نہیں تھا بلکہ حمار رسول علیہ السلام تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا دراز گوش اور گدھا مبارک۔ اس کی طرف یہ نسبت کر دی اس منافق نے کہ یہ خوشبو والا نہیں ہے، اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ اب نسبت کا کتنا احترام اور ادب ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ موقع پر موجود تھے، یہ سن کے وہ خاموش نہ رہ سکے اور جواب دیا، اور جواب بھی بہت سخت دیا۔ لڑائی کا بھی خطرہ تھا کہ محلہ اس منافق کا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود نہیں تھے۔ ان ساری چیزوں کو آپ پیش نظر رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ کو بظاہر پوچھنا بھی چاہیے تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ پہلی بار ہمارے سامنے واقعہ ہوا ہے کہ آپ جس جانور پہ بیٹھے ہیں اس کی کسی نے بے ادبی کی ہے، تو کیا اس کو سیریس لینا چاہیے، اس پر کوئی رد عمل ظاہر کرنا چاہیے، یا خاموش رہنا چاہیے، یا رد عمل نرم ہونا چاہیے یا گرم ہونا چاہیے، یا صرف بولنا چاہیے یا ہاتھ بھی کھولنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں بظاہر پوچھنے والی تھیں، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کچھ بھی نہیں پوچھا اور فوراً اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ یعنی لگتا ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ پوچھنے تک تو بہت لیٹ ہو جائے گی، یعنی میرے ایمان پر کہیں کوئی آنچ نہ آ جائے۔ تو جواب کیا دیا؟ فرمانے لگے کہ واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ قسم اٹھائی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا خدا کی قسم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا حمار دراز گوش گدھا مبارک اے عبداللہ بن ابی ابن سلول تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ اب ایک طرف انسان ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن دوسری طرف گدھا ہے، لیکن اس کی اب نسبت یہ ہے کہ وہ ہمارے رسول علیہ السلام ہے۔ اس کی اس نسبت کو دیکھا گیا، انسان کے شرف انسانیت کو نہیں دیکھا گیا، چونکہ وہ انسان ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کر رہا تھا، تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نسبت بھی جس کو مل جائے، صحابہ اس کا بھی ادب ضروری سمجھتے تھے۔ یہ جواب جس کا میں نے ذکر کیا یہ صحیح بخاری شریف میں ہے، اور تفسیر جلالین، تفسیرات احمدیہ اور دیگر تفسیروں میں جواب یہ ہے۔ آپ سن کے مزید حیران ہوں گے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے آپ کی سواری کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا۔ خدا کی قسم، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سواری کا پیشاب اے عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ سواری کو جو نسبت ملی تو وہ کچھ وقت اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی پشت پہ بیٹھے اور اس کی اتنی عظمت بن گئی کہ اب اس کو بدبودار کہنے والے کے لیے اتنے سخت لفظ بولے گئے۔ اور بخاری شریف میں باب الضرب بالایدی والنعال پورا موجود ہے کہ
وہاں اس پر باقاعدہ جھگڑا ہوا، ہاتھوں کے ساتھ اور جوتوں کے ساتھ صحابہ نے انہیں مارا، مار کھا لی، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی بے ادبی نہیں ہونے دی۔ ایک نسبت سواری کی ہے اور ایک نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آل رسول علیہ السلام اور اصحاب رسول علیہ السلام کی ہے۔ سواری کی نسبت کی عظمت آپ نے سنی، اگرچہ وہ چھوٹی سی نسبت ہے، لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیمات اور تزکیہ کا وہ خلاصہ ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آل کا بھی ادب کرتے ہیں اور اصحاب کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وہ سواری ہے جس کا تذکرہ آپ نے سنا، اور ایک وہ سواری ہے کہ جس کی پشت پر بیٹھ کر ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ جو ہمارے رسول علیہ السلام کی عظمت ہے، اس کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گستاخ کو جواب دیا، تمہارا دل مانتا ہے کہ صحابی نے صحیح کیا؟ بولو تو صحیح، یعنی یقیناً صحیح کیا، چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے سن کے اس پر انہیں داد دی، خوش ہوئے کہ جو امت سواری کی قدر جانتی ہے وہ پھر سوار کی شان بھی جانتی ہے۔ تو جب ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سچا امتی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نسبت کی جو سواری کو ملی ہے، وہ برداشت، اس کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر وہ سواری جو کندھوں پہ اٹھا کے غار کی طرف لے گئی، اس کی بے ادبی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ نسبت سواری والی، یہ اس سے بڑی نسبتیں یہ ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہ جن کی بیٹیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں تھیں اور امہات المومنین بنی، اور ان کی کتنی شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ان کے عقد نکاح میں گئیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی بنیاد پر آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہر ایک کی ادب کو فرض سمجھتے ہیں، اور کسی ایک کی توہین بھی ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، بلکہ وہ توہین حقیقت میں توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کی محبت کا درس دیتے ہوئے بھی یہ فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، یا فرما احبو اہل بیتی لحبی، میری آل سے میری وجہ سے پیار کرو، میرے صدقے پیار کرو، میری نسبت سے پیار کرو، وہ میری آل ہے، میری آل سے احبو اہل بیتی لحبی، یعنی جو میرا محب ہے تو پھر میری آل کا بھی محب ہونا ضروری ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی تو وہ میری وجہ سے کی، فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے حقیقت میں میرے ساتھ بغض رکھا، کیونکہ ان کی محبت میری وجہ سے لازم کی گئی ہے۔ آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم یعنی دونوں طبقات کی محبت سرکار کے صدقے ہے، سرکار کے ضمن میں ہے، سرکار کے وسیلے سے ہے، سرکار کے طفیل ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ
جو پلرز آف لو ہیں اسلام میں، وہ محبتیں جو فرض ہیں، ان میں یہ دونوں محبتیں اس لیے فرض ہیں کہ ان محبتوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے عشق نے فرض کر دیا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. تو جب وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ بات سچی تب ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی عشق رکھے اور آپ کے اصحاب سے بھی عشق رکھے. اس بات کا فائدہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس محبت کا، جو محبت آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی ہے، کتنا فائدہ ہے، اور اگر معاذ اللہ نہ ہو تو کتنا نقصان ہے. اور یہ دنیا میں سننا سنانا اس لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ اپنے دل کو اچھی طرح دیکھ لے، کیونکہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ جانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. یہ اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے جس کی وجہ سے بندے کی عمر ضائع نہیں ہوتی، چونکہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان کا مدار عقیدے پر ہے. جو بندہ عقیدے کے پیپر میں پاس ہو جائے گا پھر اس سے آگے نماز کا سوال ہوگا، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی ساری چیزوں کا. اور اگر عقیدے کے پیپر میں ہی فیل ہو گیا تو آگے کسی چیز کا سوال ہی نہیں ہوگا، نہ اس کے صدقے خیرات کا اسے کوئی فائدہ ہوگا، نہ حج عبادات کا کوئی فائدہ ہوگا. تو عقیدے کا پیپر پاس کرنے کے لیے اہل سنت ہونا ضروری ہے. اب دیکھیے کہ اگر بندہ معاذ اللہ معمولی سی بھی گڑبڑ اس کے عقیدے میں آ جائے تو نتیجتاً یہ ہے کہ ساری زندگی پہ پانی پھر جاتا ہے. اور وقت اتنا قیمتی ہے کہ آج 1 گھنٹہ کسی کا ضائع ہو جائے تو وہ بڑا افسوس کرتا ہے کہ میرا 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا، میرا 1 دن ضائع ہو گیا. اور خدا نخواستہ قیامت کے دن پتہ چلے کہ ساری زندگی ضائع ہو گئی تو کتنا افسوس ہوگا. تو آج وقت ہے کہ انسان سوچے، اور اگر کوئی کہیں گڑبڑ ہے تو اس کو درست کرے، توبہ کرے. یہ حدیث شریف مستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. کہ اگر کوئی شخص اس کو اتنا موقع ملے کہ وہ عجم میں نہیں عرب میں ہو، اور عرب میں بھی حرم میں ہو، اور حرم میں بھی مسجد حرام میں ہو، اور مسجد حرام میں بھی کعبے کے دروازے کے سامنے ہو، اور پھر چند لمحے نہیں بالغ ہونے کے بعد مرنے تک پوری زندگی وہاں مصلی بچھا کے وہ عبادت کرتا رہا، بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس کو یہ اختیار حاصل تھا کہ نہ ویزا ختم ہونے والا تھا اور نہ اسے کوئی وہاں سے اٹھا سکتا تھا. صلی وسام، راتوں کو اس نے قیام کیا، دن کو اس نے روزے رکھے، اور وہاں تو صرف کعبے کو دیکھنے سے ہی گناہ جھڑتے رہتے ہیں. تو سمجھو کہ ریکارڈ نیکی ہے اس بندے کی. یعنی ہم سے تو ایسی ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہمارا اتنا لمبا ویزا ہے، نہ ایسا ہے کہ ہمیں کوئی اٹھائے نہیں وہاں سے. فرمایا اس طرح صافانہ اس نے ڈیرا جما لیا، وہاں بیٹھا رہا اور سویا نہیں رہا بلکہ عبادت بھی کرتا رہا. لیکن جب اس کا وفات کا وقت آیا، دخل النار، سیدھا جہنم میں جا پہنچا. نہ اس کو کلمے نے فائدہ دیا، نہ اس کو کعبے کے قرب نے فائدہ دیا، نہ نمازیں کام آئیں، نہ روزے کام آئے. کس وجہ سے؟ تو درمیان میں الفاظ ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ اس کے عقیدے میں ایک کمزوری تھی، اس سے ساری زندگی پر پانی پھر گیا. حالانکہ بظاہر اتنی قابل رشک زندگی ہے اور اتنی نیکیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ جہنمی بنا. سبب کیا تھا؟ فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
معاذ اللہ اس کے دل میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا، اس بغض کی بد اعتقادی کی بنیاد پر اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوا۔ نماز جنت لے جاتی ہے لیکن تب جب قبول ہو، کلمہ جہنم سے بچاتا ہے تب جب قبول ہو، کعبے کے قرب میں بھی جنت ملتی ہے لیکن اس وقت جب ایمان موجود ہو تو انسان کے دل میں بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ہو تو اس سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یعنی اتنی ریکارڈ نیکیاں کہ وہ بندہ ساری زندگی وہاں پہ ڈیرا لگا کے بیٹھا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، لیکن نتیجہ جہنم نکلا، اس واسطے کہ اس کا عقیدہ خراب تھا، عقیدہ اس کا اہل سنت والا نہیں تھا، چونکہ اس کا عقیدہ بغض اہل بیت والا تھا جو خوارج اور نواسب کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر اسے کسی نیکی کا ثواب نہ ملا اور گھنٹے نہیں ساری عمر اس کی برباد ہو گئی۔ اور دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تدرک الحاکم میں موجود ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی، ازل میں ہی رب نے مجھے چن لیا۔ مختار کہتے ہیں پسندیدہ کو، مصطفیٰ اور مختار کا ایک ہی معنی ہے۔ فرمایا رب نے اپنی محبوبیت کے لیے کہ میرا حبیب کون ہو، یہ رب نے ازل سے فیصلہ کیا تھا، اور مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب بنا لیا۔ اور پھر فرمایا اللہ نے ازل سے ایک دوسرا فیصلہ بھی کیا کہ رب نے اپنے حبیب کے یار بھی چنے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے لیے رب نے میرے یاروں کو چنا۔ وختار علی اصحابہ، اللہ نے میرے صحابہ چنے۔ اب اس بات میں بڑا غور کرنا چاہیے، کچھ لوگ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے تو سیریس ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن صحابہ کا مسئلہ عام سا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے آل کے فرد ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں وہ میں نے چنے نہیں، چنے میرے اللہ نے ہیں۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا چناؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تو کس امتی کی یہ مجال ہو سکتی ہے کہ جسے سرکار پسند کریں امتی ریجیکٹ کرے؟ اور یہاں تو مسئلہ ہی اس سے آگے کا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں نے چنے نہیں، چنے میرے اللہ نے ہیں۔ تو پھر صحابہ کے بارے میں بولتے ہوئے زبان کتنی سنجیدہ ہونی چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب گفتگو کرتے کرتے ہوئے میرے صحابہ کا نام آ جائے تو زبانیں سنبھال لو۔ یعنی ان کا معاملہ اتنا سیریس ہے کیوں چنا ان کو اللہ نے ہے۔ جس کا جتنا زیادہ علم ہو اتنا اچھا اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہم کوئی چیز چنتے ہیں تو ہمیں چونکہ مستقبل کا علم نہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ چند دنوں کے بعد ہی ہمارا انتخاب اس کے بارے میں فیل ہو جاتا ہے، وہ چیز فیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ علیم بذات الصدور ہے، ابھی دنیا بنی نہیں تھی، اس کو اس وقت بھی پتا تھا کہ میں سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا اور یہ فلاں فلاں ہستیاں میں ان کے صحابہ بناؤں گا، ازل سے اس کو پتا تھا۔ تو آج جو شخص صحابہ کا بغض رکھتا ہے یا صحابہ پر تنقید کرتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے علم ازلی پر تنقید کرتا ہے، یعنی جس کا یہ مطلب بنتا ہے معاذ اللہ خدا یہ کہ اللہ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ تو نے چننا کون تھا، کیسے کو چن دیا جو کہ اس لائق ہی نہیں تھا، یہ مطلب اس کا بنتا ہے۔ تو یہ تانا اللہ کو دینا یہ کفر سے نیچے کی بات نہیں ہے۔ تو صحابہ کو اللہ نے چنا، سرکار فرماتے ہیں بعض کو ایک بار چنا، بعض کو 2 بار چنا، بعض کو 3 بار چنا، بعض کو 4 بار چنا۔ فرمایا ان کو چنا اور پھر فرمایا ان میں سے اللہ تعالیٰ نے میرے انصار بنائے، میرے اصحار بنائے، میرے وزراء بنائے، میرے خلفاء بنائے۔
یعنی ان چنے ہوئے لوگوں میں سے پھر چن کے کچھ کو رب نے میرے سسر بنایا اور کچھ کو رب نے میرا داماد بنایا، کچھ کو میرے وزراء بنایا، میرے انصار بنایا۔ تو پھر فرمایا یہ جنہیں رب چنتا رہا، فمن سبہم، جس نے ان میں سے کسی کو گالی دی، علیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت۔ خواہ ان کا قبیلہ کوئی تھا، لیکن رنگ چڑھایا ہے نور اسلام نے، اور رنگ چڑھایا ہے شرف صحبت نے۔ یہ صحابی ہونا، یہ پتہ کتنا بڑا منصب ہے؟ شرف صحابیت نبوت کے بعد سب سے بڑا شرف ہے۔ نبوت کے بعد نمازی بن سکتا ہے، آج حاجی بن سکتا ہے، غازی بن سکتا ہے، عالم فاضل متقی مجاہد بن سکتا ہے، مگر میرے محبوب علیہ السلام کے وصال کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ غوث کتب ابدال بن سکتے ہیں، شرف صحابیت نبوت کے بعد، غوث کتب ابدال یہ سب بعد میں ہیں۔ سب سے بڑا شرف جو ہے نبوت کے بعد وہ شرف صحابیت ہے۔ تو شرف صحابیت جن لوگوں کو حاصل ہے، ان پر جو تنقید کر رہا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علیہ لعنت اللہ، سب سے پہلے اس بندے پر اللہ کی لعنت، دوسرے نمبر پر والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، سارے لوگوں کی لعنت۔ اب میں نے کہا کہ اہل سنت والا عقیدہ ہو تو پھر بندے کی زندگی اس کا منٹ منٹ محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو سب برباد ہو جاتا۔ حدیث میں اگلے حصے میں لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، یہ بندہ جس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، نماز حج زکوٰۃ سب کچھ کرتا تھا، لیکن کسی ایک صحابی کے بارے میں اس کی زبان سے کوئی مندہ لفظ نکل گیا، قیامت کے دن جب یہ ڈھونڈے گا کہ میری نمازیں کدھر ہیں، جہاں میرا نام لکھا ہے، میرا ثواب کہاں گیا، میں نے کروڑوں روپے دین کے لیے خرچ کیے تھے، سماجی خدمت کی تھی، میں نے اتنے حج کیے تھے، میں اتنا بڑا نمازی تھا، میں دیکھوں میرے ثواب کیا ہیں۔ تو جواب دیا جائے جو حضرت صدیق اکبر کو بھونکتا ہو اس کی نمازوں کا ثواب نہیں ملتا، جو حضرت مولا علی کو بھونکتا ہو اس کو نمازوں کا ثواب نہیں ملتا۔ اب یہاں ساری زندگی کا ثواب کیوں نہیں ملا؟ کہ دل میں بغض صحابہ تھا۔ پہلی حدیث، ساری زندگی کا ثواب کیوں نہیں ملا؟ کہ بغض اہل بیت تھا۔ تو یہ دونوں بیماریاں جہاں جہاں بھی ہو، نام ان کے مسئلے کا جو بھی ہو، یہ بندے کو برباد کر دیتی ہیں، ساری زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ نیکی ایک کرنا بھی بڑی مشکل ہوتی، اور کی ہوئی ساری ان بیماریوں کی وجہ سے برباد ہوتی ہیں، اور اگر سلامت رہتی ہیں تو مسلک اہل سنت پر سلامت رہتی ہے، کہ جن کے نزدیک ایک ہی سینے میں بیک وقت دونوں پیار لازم ہیں۔ یہ سچائی تب ہوتے ہیں جب اکٹھے پائی جائیں۔ محبت اہل بیت اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی صداقت ہی یہ ہے کہ یہ اکٹھی پائی جائیں۔ کیوں؟ ان کا سبب ایک ہے، اور جب سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہوتا ہے۔ محبت اہل بیت کا سبب کون ہے؟ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت صحابہ کا سبب کون ہے؟ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں کی محبت کا سبب سرکار کی ذات ہے، تو پھر دونوں محبتیں جدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب دنیا میں جو انتشار ہے، اختلاف ہے، اور مسلمانوں کی تباہ و بربادی ہے فرقہ واریت سے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک طرف کچھ دعوے دار کھڑے ہو گئے کہ ہم اہل بیت کی محبت والے ہیں، اور دوسری طرف کچھ کھڑے ہو گئے ہم صحابہ کی محبت والے ہیں۔ اب دو جدا جدا سینوں میں یہ پیار ہو تو پھر ٹکرا جائے گا، جس کا نتیجہ دنیا نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ مسلم امہ پر کیا گزری، اور عروج اس میں ہے کہ پیار سچا ہو،
پھر ٹکرائے گا نہیں، اور سچا تب ہوگا جب ہر سینے میں دونوں پیار اکٹھے ہوں گے، کیونکہ صحابہ سے بھی سرکار کی وجہ سے پیار کرنا ہے اور آل سے بھی سرکار کی وجہ سے پیار کرنا ہے، اور یہ پیار دونوں اکٹھے ہوں تو پھر یہ سچے ہیں کہ سرکار کی وجہ سے ہیں، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہیں، کسی کی رنگ و نسل کی وجہ سے نہیں ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ تو ایک سینہ آپس میں کیسے ٹکرائے گا، آپس میں کیسے خود کش حملے کرے گا، آپس میں کس طرح ایک دوسرے کو تھپڑ مارے گا، اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت ہی اس دنیا میں وحدت کا نظریہ پیش کر سکتے ہیں، جو وحدت امت کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کی بنیاد پر سب سے پیار کیا جائے، اور یہ پیار ہی بندے کو جنت میں پہنچانے والا ہے۔ یہ مختصر سا پیغام تھا، وقت کے مطابق میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو عروج دے، اور قبلہ پیر سید مسرور الحسن شاہ صاحب شہید، اللہ ان کے مرکز پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے مسلک اہل سنت کا خلاصہ رکھا، اس پر اظہار یکجہتی کے لیے ہم سب اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کریں گے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔